اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں انسان کو اس کی حیثیت بتائی ہے. انا خلقناہم مما یعلمون. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں جس چیز سے بنایا ہے ہمیں معلوم ہے. بہت دفعہ اس آیت پر بیان ہو چکا ہے. ایک ہی بات کو میں مختلف طریقوں سے بیان کرتا رہا ہوں. اوقات یاد وہاں دلائی جاتی ہے جہاں انسان اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے. تو اللہ کو معلوم ہے کہ انسان چونکہ اپنی اوقات بھول چکا ہے اس لیے اسے یاد دلانا ضروری ہے. سب سے زیادہ اوقات بھولتا ہے کافر. آج دنیا مادہ پرستی کہتے ہیں خواہشات کی غلامی. بس جو دل چاہے وہ کرو. اور کامیابی بھی اسی کو سمجھا جاتا ہے. آپ دنیا میں کامیاب انسان کسے دیکھیں گے؟ جس کی خواہشات پوری ہوتی ہوں. غریب آدمی کو کامیاب سمجھا جاتا ہے یا ناکام؟ جواب دو شاباش جلدی سے. ناکام، کیونکہ وہ اپنی ساری خواہشات پوری نہیں کر سکتا. جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، گٹکا کھانے کا دل چاہتا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، گٹکے کے پیسے نہیں ہوتے. کسی کے پاؤں میں اچھی چپل دیکھتا ہے، دل چاہتا ہے میں بھی اس برانڈ کی جوتے لے لوں، جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، پیسے نہیں ہیں. گھر میں جب جاتا ہے تو عزت ہوتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے. باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، بڑا ہو گیا کماتا نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا. محلے سے جب لوگ گزرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں؟ نہیں. ہاں کوئی تازہ سلام کی فضیلت پر بیان سن کے آیا ہو وہ تو سلام کہہ دے گا، ادروائز گزر جاتے ہیں لوگ. ہر جگہ دھکے کھا رہا ہوتا ہے. سب سے بڑی بات، کہیں نکاح کا پیغام بھیجے گا تو غریب بھی شادی نہیں کر رہے ہوتے اس سے. تو نہ اس کی شادی ہو رہی ہے کہیں، نہ اس کے عزت مل رہی ہے کہیں، اس کو گٹکے تک کے پیسے نہیں ہیں. تو اسی وجہ سے پوری دنیا میں ناکام ترین انسان کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جواب دو نا آپ لوگ، بولو. غریب کو. ایک گالی بن چکا ہے غریبو. آپ نے سنا ہوگا نا، یہ گالی ہے غریبو. تو جتنے غریب ہیں بیچارے بے ہوش ہونے لگتے ہیں ایک دم سے، یار ہمیں گالی دی ہے اس نے. لیکن پھر سوچتے ہیں کہ بولا تو صحیح ہے کہ ہم ہیں غریب. تو اس لیے دنیا میں غربت ایک سب سے بڑا عیب سمجھا جاتا ہے. میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ عیب ہے، میں بار بار کیا کہہ رہا ہوں، سمجھا جاتا ہے. اس کو کیوں سمجھا جاتا ہے؟ غریب آدمی کی خواہشات پوری نہیں ہوتی. اسی طرح صحت مند کو کامیاب سمجھا جاتا ہے یا بیمار کو؟ بتاؤ. صحت مند کو. بیمار آدمی کیا سمجھا جاتا ہے؟ بولو نا. ناکام ہے. بیمار ناکام آدمی، کیونکہ اس کی بھی خواہشات پوری نہیں ہوتی. شوگر کا مریض مٹھائی کھانا چاہے نہیں کھا سکتا، ہڈیاں خراب ہو رہی ہوتی ہیں بیچارے کی روز بروز. گردے کا مریض ڈائلیسس پر ہوتا ہے، 20 چیزوں سے پرہیز ہے اس کا. اور بیماریوں کی بے شمار اقسام ہیں. ہمیشہ صحت مند کو کامیاب سمجھا جاتا ہے، بیمار کو کامیاب بولو نہیں سمجھا جاتا. اچھا، ترقی یافتہ کو ناکام سمجھا جاتا ہے یا کامیاب سمجھا جاتا ہے؟ کامیاب. اور جو ترقی نہیں ہے وہ کامیاب سمجھے جاتے ہیں یا ناکام؟ ناکام سے. تبھی ہم پاکستانی کامیاب قوم سمجھے جاتے ہیں یا ناکام؟ ناکام. اور جیپنیز یہ ناکام سمجھے جاتے ہیں یا کامیاب؟ کامیاب. دنیا کی کامیاب ترین قومیں جرمن ہیں، جیپنیز ہیں، امریکن ہیں، وغیرہ وغیرہ. کامیاب لوگ ہیں. ٹرینیں بنا لی انہوں نے، 1 سیکنڈ میں ٹرین میں آپ بیٹھو یہاں سے وہاں. ہمارے یہاں 1 سیکنڈ میں ٹرین میں بیٹھ ہی نہیں سکتے آپ. کیا خیال ہے؟ آپ 1 سیکنڈ میں ٹرین میں بیٹھ ہی نہیں سکتے. رش کے دنوں میں تو دھکے لگ رہے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں سکسیس کامیابی وغیرہ وغیرہ. اگر آخرت کو نہ مانا جائے تو یہ ڈیٹیل بالکل ٹھیک ہے. تبھی کافر نے جو کامیابی کا معیار متعین کیا ہے نا، وہ کافر کی تھیوری، کافر کے نظریے کے مطابق بالکل درست ہے. وہ کیا ہے؟ بالکل درست ہے. اگر آخرت نہیں ہے، موت کے بعد اللہ کو ہم نے حساب و کتاب نہیں دینا، اللہ نے اس کائنات کو بے مقصد بنایا ہے، تو ظاہر ہے جو زیادہ عیاشی کر رہا ہے وہ زیادہ کامیاب ہے. جس کو عیش و عشرت کے موقع نہیں مل رہے وہ دنیا کا ناکام انسان ہے. تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اس لیے کافر لوگ جب یہ بات کرتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، عزت ہی سب کچھ ہے، صحت ہی سب کچھ ہے، تو کافر اپنے نظریے کے مطابق غلط بولو بات ہی کمپلیٹ نہیں کر رہے. غلط نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ صحیح کہہ رہا ہوتا ہے.
یہ جو کہتے ہیں نا پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، بھائی سب کچھ ہوتا ہے، ڈرامے بازی مت کیا کرو. اگر سب کچھ نہیں ہوتا تو اپنا پیسہ مجھے دے دے. یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے نا پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اس سے کہیں بالکل نہیں ہوتا، لا 5,000 روپے دے مجھے، سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہوتا. تو پھینک رہے ہوتے ہیں لمبی لمبی موٹیویشنل اسپیکر، ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایکچولی اصل میں انسان کو آنیسٹ ہونا چاہیے. اس طرح کی باتیں اب آج کل بہت کم آ رہے ہیں موٹیویشنل اسپیکر. ایسا ہی ہے نا، یا مجھے میرے سامنے ویڈیوز نہیں آتی. اے بھائی جب مجھے یاد ہے 2-4 سال پہلے ایک ٹرینڈ چلا تھا، ہر شخص ٹریننگ دے رہا تھا لوگوں کو، موٹیویشنل اسپیکر بن کے لوگوں کو گائیڈ کر رہا تھا. یہ تھا نا 3-4 سال پہلے ٹرینڈ چل رہا تھا نا. یہ کیا خیال ہے؟ تو اب بھی ہے وہ، یہ کم ہو گیا؟ مجھے لگتا ہے کم ہو گیا. ایسا ہی ہے نا، یا تو اس لیے کم ہو گیا کہ لوگ عمل نہیں کر رہے ان کی باتوں پہ، یا لوگ کہہ رہے ہیں یار پھینک رہے ہیں لمبی لمبی، بس بہت ہو گیا. لوگوں نے ان کی باتوں پہ عمل کر کے دیکھا تو فائدہ نہیں ہوا، پیسے پھر بھی نہیں آئے، تو انہوں نے کہا چھوڑو یار ایسے ہی ٹھیک ہے، ہم غلط ہی ٹھیک ہیں. کیا خیال ہے؟ خدا کی قسم دنیا میں صرف ایک موٹیویشنل اسپیکر گزرے ہیں جن کے پاس نہ میڈیا تھا، نہ کسی یونیورسٹی کی تعلیم، اور ایک گاؤں کی زندگی ان کی، بدوؤں میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے جو موٹیویشن دی ہے 1400 سال گزر گئے، اس پاورفل موٹیویشن میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی ہے. یہ موٹیویشنل اسپیکر کسی سے ایک روزہ رکھوا کے دکھا دیں، نہیں آئی سمجھ میں بات. یہ لوگوں کو فضائل سنائیں کہ کم کھانا چاہیے، سکسیس از دا نیم آف کم کھانا. میری گلابی انگلش ہے، اسی طرح چلاتا ہوں میں. سکسیس از دا نیم آف کم کھانا. کم کھانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایک مثال دے رہا ہوں، سکسیس اس کو کہتے نہیں ہے. مثال تو کسی بھی چیز کی دی جا سکتی ہے نا. لہذا سب روزہ رکھیں، کوئی ایک بھی نہیں رکھے گا. کیا خیال ہے؟ رکھے گا؟ بولے جاؤ بھاڑ میں. اور رکھے گا تو بیچ میں لا کے توڑ دے گا، اور توڑے گا بھی 2-4 گھونٹ تو پانی لازمی. جب شدید پیاس لگے گی نا 2 گھونٹ تو پانی پیے گا. بولے گا موٹیویشنل اسپیکر ہے، ہمارا باپ نہیں ہے، اتنی تو ہم اپنے باپ کی نہیں مانتے، اس کی کیوں مانے ہم. جون جولائی میں روزہ رکھے گا، اور اس وقت جو کراچی کی گرمی پڑ رہی ہے اس میں جب روزہ رکھے کہ جائے گا آفس یا کوئی مزدوری کرے گا، دوپہر کو جب پیاس لگے گی، کیسا ہی جاپانی موٹیویشنل اسپیکر ہو، چنگ پونگ کر کے اس نے سمجھایا ہو، اور دنیا کا کامیاب ترین انسان ہو، ایک روزہ رکھوا کے دکھا دے وہ. یار 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی یونیورسٹی سے فارغ نہیں ہے بھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ٹیچر نہیں ہے. جس قوم میں پیدا ہوئے وہ لکھنا پڑھنا بولو نہیں جانتی. ما تخطہ بیمینک، دائیں ہاتھ نے لکھا نہیں ہے. اور نحن قوم امیون، اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں، ہم امی لوگ ہیں. امی کی کیا تعریف ہے؟ جو نہ لکھنا جانتے ہو اور نہ پڑھنا جانتے ہو. یہ لفظ امی نبی کی توہین نہیں ہے، یہ نبی کی تعظیم ہے. یہ نبی کی تعظیم، اس لیے کہ لکھنا پڑھنا یہ علم نہیں ہے، یہ فن ہے. فن یہ علم کا ذریعہ ہے. جس کو لکھنا آتا ہے، پڑھنا آتا ہے، وہ لکھ کے اور پڑھ کے سیکھتا ہے. تو اصل چیز علم ہے. فضیلت کس کی ہے؟ علم کی. تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھے پڑھے بغیر ہی علم دیا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ کی سورس آف نالج دنیا کی چیزیں نہیں ہے، ڈائریکٹ کون ہے؟ اللہ ہیں. تو یہ نبی کی فضیلت ہے. مجھے اور آپ کو اگر لکھنا پڑھنا نہیں آتا تو ہمارے لیے یہ جہالت کی علامت ہے. کیوں علامت ہے؟ کیونکہ جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا اس کے پاس نالج نہیں ہوتی، کتابیں تو پڑھی نہیں ہے اس نے. آج کل لکھنا کسے کہتے ہیں؟ کمپوزنگ کے ذریعے لکھا جاتا ہے. تو جس کو کمپوزنگ نہیں آتی کیا وہ جاہل ہے بھائی؟ یہی کہا جائے گا، ایک فن ہے کمپوزنگ. بعض دفعہ آپ کے پاس نالج ہوتی ہے، آپ کمپوزر کے ذریعے اس کو ٹائپ کرا لیتے ہو. مجھے جب تک ٹائپنگ کی اسپیڈ میری نہیں تھی تو میں نے جو اپنی کتاب لکھی ہے وہ کسی سے کمپوز کروائی تھی. جب میری ٹائپنگ کی اسپیڈ تیز ہو گئی، اب میں خود اپنی تحریریں ٹک 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 کر کے لکھ رہا ہوتا ہوں. تو اس لیے یہ جو علماء نے لکھا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، تو یہ امی ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، توہین نہیں ہے. کیوں؟ آپ کے پاس جو سورس آف نالج تھی وہ ڈائریکٹ اللہ، اور جبریل کے ذریعے اللہ آپ کو علم سکھاتا تھا. تو اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ امی قوم میں پیدا ہوئے،
پیدائش سے پہلے باپ کا سایہ سر سے، یعنی باپ کی وفات ہو گئی، پیدائش ہی یتیم، کوئی مدرسہ نہیں جہاں آپ علم حاصل کر رہے ہوں. لیکن اب دوبارہ ہم کمپیئر کرتے ہیں، آج کے پڑھے لکھے موٹیویشنل اسپیکر انتہائی پاورفل اور پوری نالج اور ایکسپیرینس اور تجربے، اور خود بھی ان کی زندگی ایک کامیاب زندگی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ ایک روزہ نہیں رکھوا سکتے آپ سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر کسی کا خیال ہے رکھوا سکتے ہیں، آئے کراچی میں میرے سامنے جون میں ان دنوں میں روزہ رکھ کے دکھائے. ایسا نہیں کہ چرسیوں کی طرح سارا دن پڑا رہے گھر میں. کراچی کے جو کمبختوں کے روزے چل رہے تھے نا رمضان میں، روزوں کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے یار. روزوں سے جو روحانی طاقت ملتی، جو صحت کو فائدہ ہوتا، دونوں طاقتیں ملتی ہیں. صحت کی مادی طاقت بھی ملتی ہے روزہ رکھنے سے، اور روحانی طاقت بھی بڑھتی ہے. کراچی کے پوستیوں اور چرسیوں نے وہ ساری حکمت مصلحت رمضان میں فوت. پوری رات جاگتے ہیں، سحری کھا کے چرسیوں کی طرح سو جاتے ہیں. ایسے لوگ ہیں 4 بجے اٹھے، ان میں تو کچھ نماز ہی قضا کر دیتے ہیں، اور کچھ 4 بجے اٹھے تو جلدی جلدی ظہر کی نماز پڑھی، بس قضا ہونے والی تھی ابھی، اور پھر سو گئے. تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ چاند رات کو اور ان کا وزن بڑھ چکا ہوتا ہے، اور پھر افطاری میں ایسے بیٹھے جیسے دن بھر بیچاروں نے کنواں کھودا ہے صبح کے نکلے ہوئے ہیں، بھوک پیاس سے پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑ گیا تھا ان کو، اور پھر افطاری میں جو سموسے پکوڑے پھوڑتے ہیں، مغرب کی جماعت بھی جاتی ہے ان کی، خوب کھاتے ہیں کہ جی آج تو روزہ تھا، آج تو روزہ تھا. تو یہ والا روزہ نہیں. ہماری شریعت یہ بھی تو کر سکتی تھی نا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، ہم نے دن کو معیشت کا ذریعہ بنایا ہے. صبح نکلو گھر سے، کام کاج کرو. ابھی ایک ڈاکٹر کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو وائٹامن ڈی ہے نا، ڈی، یہ جو سن لائٹ ہے نا، اکثر آپ نے سنا ہوگا صبح کی روشنی لینی چاہیے، صبح کی سن لائٹ، آپ نے سنا ہوگا نا، یہ جو سورج کی پہلی کرن ہوتی ہے اس سے وائٹامن ڈی ملتا ہے. مجھے یہ بات کبھی بھی سمجھ میں آئی نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ میرا جو اپنی باڈی پہ تجربہ تھا نا، ہم نے، میرے والد صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے، ان کی عمر یعنی جنت میں ان کو اونچے درجات عطا فرمائے. ہمارے والد صاحب نے ہمارے لیے گھر بڑا لیا ہوا تھا، یہ بڑا خاندانی کام کیا. ہمارا گھر کیا تھا؟ بڑا تھا، جس میں کھلا ڈلا صحن تھا، کیونکہ میرے والد صاحب وہ نیچر سے بڑی محبت کرتے تھے. ان کی یہ فطرت نہیں تھی کہ پورے گھر پہ کمرے ومرے بنا کے پورا اس کو سن لائٹ بھی ختم کر دو، وینٹیلیشن بھی ختم کر دو. فوجی آدمی تھے، بڑے ڈسپلن کے پابند تھے، اور ان کو یہ تھا کہ ہوادار ہو اور صحن بھی ہو گھر میں، صحن گھر میں ہو. تو ہمارے گھر میں کھلا ڈلا صحن تھا. اس صحن کی وجہ سے ہم دھوپ میں کھیلے بہت ہیں بچپن میں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. پھر والد صاحب نے کیاری بھی بنائی ہوئی تھی، ایک کیاری تھی، ہم جانور نہیں پالنے دیتے تھے، گندگی ہوتی ہے اس سے. کیاری بنائی ہوئی تھی گھر میں، اس میں والد صاحب نے آم کا درخت لگایا ہوا تھا. ہمارے اپنے گھر کا آم آتا تھا، اور میں دیکھتا تھا، بہت چھوٹا تھا میں، والد صاحب روزانہ جب آفس سے گھر آتے، اس زمانے میں زیادہ یہ رواج، یہ میں بات کر رہا ہوں 81 82 کی، ہم 4-5 سال کے تھے اس وقت، 81 82 کی، 5 سال کی باتیں بچے کو یاد رہ جاتی ہیں. تو والد، نیچے ہمارا ٹینک تھا پانی کا. اس وقت گورنمنٹ جو ہمیں پانی دیتی تھی نا، تو ہوا زیادہ آتی تھی، اس میں پانی کم آتا تھا. نل کے کھولتے تھے، کافی دیر تک آکسیجن ملتی تھی ہمیں، اس کے بعد پانی آنا، پھر وہ پانی بھی کبھی ایک دم پریشر سے آ رہا ہے، تو وہ ہم منظر دیکھتے تھے. تو ٹینک بھرتا تھا، تو موٹر چلانے کے لیے اوپر کوئی، یعنی پانی اوپر ٹینکی میں چڑھانے کے لیے الگ سے موٹر نہیں تھی. عام طور پہ گھروں میں یہی ہوتا تھا. یہ تو بعد میں رواج آیا نا بہت زیادہ موٹروں کا، کہ ایک موٹر وہاں سے پانی کھینچ رہی. اچھا، بغیر موٹر کے ڈائریکٹ گورنمنٹ کا پانی آتا تھا، ہوا کے ساتھ آتا تھا، لیکن آتا خود تھا. اب تو موٹریں لگا لگا کے کھینچ رہے ہیں نا، پہلے گورنمنٹ جو پانی دیتی تھی وہ ڈائریکٹ نیچے ٹینک میں آیا. تو والد صاحب کیا کرتے تھے، بالٹیاں بھر بھر کے اوپر ٹینکی بھی بھرتے تھے، اوپر ٹینکی، اور دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ آم کے درخت کو نہلاتے تھے روزانہ. وہ منظر مجھے یاد ہے، بالٹی بھر کے لائے اور یہ اٹھا کے آم کے درخت پہ، تاکہ وہ صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں قصے برائے قصے سنانے کے لیے نہیں بیٹھا، میرا مقصد آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو گارڈننگ کا یعنی اس حد تک بہت زیادہ نہیں، لیکن آم کے درخت اور یہ سب کا تھا ان کو. تو انہوں نے درخت لگایا ہوا تھا آم کا، تو ہم نے دھوپ میں کھیلے ہم. اچھا، وہ آم کے درخت میں بعد میں پتہ نہیں کوئی کیا ہو گیا کہ اس کو کاٹنا پڑا. خیر، کوئی کیڑے ویڑے پڑ گئے تھے، کچھ مسئلہ ہو گیا تھا اس کے ساتھ. خیر جی، اب مسئلہ یہ ہے
کہ ہم کھیلے دھوپ میں, صحیح ہے نا, دھوپ میں بہت کھیلے ہم. اب میری اپنی نیچر کیا ہے, میں زیادہ دیر اندھیروں میں نہیں بیٹھ سکتا دن کے وقت. جیسے لوگ, میں اپنے آفس ہے نا اس میں جب کام کرتا ہوں, آدھا پونا گھنٹے کے بعد میں جا کے دھوپ میں گھوم کے آتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ دماغ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور میں نے اس دھوپ کے فائدے اپنی باڈی پہ خود محسوس کیے ہیں. بہت مشکل ہے سمجھانا. کیا مطلب؟ مجھے پتا ہے کہ یہ دھوپ جب باڈی پہ لگتی ہے تو جسم میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں, اور دھوپ نہ لگے تو کیسے جسم بند ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان کا. میں روزانہ 15-20 منٹ نا کرتا اتار کے تیز دھوپ میں گھومتا ہوں, جس سے ڈاکٹر منع کرتے ہیں. ڈاکٹروں کی ایسی کی تیسی. ڈاکٹر کہتے ہیں ایکچولی یہ دھوپ جب باڈی پہ ڈائریکٹ لگتی ہے تو اس میں ٹھش پش ہوتا ہے. جب بھاڑ میں جائے یار سالے, ایسے تمہارے ہوتا ہوگا, ہمارے نہیں ہوتا. بچپن سے ہم اب تک دھوپ ڈائریکٹ باڈی پہ بولو لگا رہے ہیں. کالے بھی نہیں ہوئے آپ کے سامنے, جتنے تھے ہونے تو ہو گئے کالے. تو ہاں, آسٹریلیا کی دھوپ ڈائریکٹ نہ لیں کیونکہ وہ اوزون گیس نہیں ہے نا بعض ملکوں میں. اور پنجاب میں بھی بہت زیادہ دھوپ جب لگتی ہے تو ہو سکتا ہے کسی کو نیلا پیلا کر دیتی ہو. لیکن کراچی میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں گرد و غبار ہوا میں اتنی زیادہ ہے کہ دھوپ چھن چھن کے آتی ہے اس گرد و غبار سے. یہ نیٹ پہ بھی آپ سرچ کر کے دیکھ لیں, اسکن کو نقصان نہیں پہنچاتی وہ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ باڈی کو جو فائدہ تیز دھوپ اور ڈائریکٹ آپ کی باڈی پہ لگنے سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ صبح کی ہلکی پھلکی دھوپوں, یہ ٹوپی ڈرامے ہوتا ہوگا, اس سے وہ فائدہ نہیں ہوتا. کیونکہ انسان جو ہے نا نیچرلی, قرآن بھی بار بار کہتا ہے, پرانے زمانے کا انسان جو فطرت کے قریب تھا یہ سارے صبح صبح کھیتی باڑی پہ نکل جایا کرتے تھے دھوپ میں کام کاج کرنے کے لیے. مرد کو اللہ نے دھوپ میں کام کے لیے پیدا کیا ہے, چھاؤں میں کام کے لیے پیدا نہیں کیا. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ تو ہماری باڈی کو ڈائریکٹ دھوپ چاہیے. میں نہیں کہہ رہا آپ قمیضیں اتار کے دھوپ میں گھومنا شروع کر دیں, کپڑے پہن کے گھومیں, لیکن دھوپ ضروری ہے. آج بھی میں دھوپ میں گھوما ہوں کافی دیر, میں روزانہ گھومتا ہوں, چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو. اس میں یہ فرق نہیں ہوتا کہ پسینہ نکل جائے گا, نکل جائے, کچھ نہیں ہوتا پسینہ نکلنے سے. تو جسم بند ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی بیماری نہیں ہے. آپ کہیں گے ہمارا تو جسم بند نہیں ہوتا, آپ کا کھلا ہی نہیں ہوتا, تو آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ بند ہونا کہتے کس کو ہیں؟ بہت مشکل ہے, بہت مشکل. دیکھو, ایک آدمی کو کسی نعمت چکھی نہ ہو تو اس کو پتا کیا ہے کہ ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک لومڑی کی دم کٹ گئی جنگل میں. ایک لومڑی کی بولو دم کٹ گئی. اب ساری لومڑیاں اس کا مذاق اڑا رہی ہیں, بندر بھی ہوئے دم کٹی دم کٹی. لومڑی بڑی ہوشیار تھی, اس نے کیا کیا, اس نے سارے جانوروں کو جمع کیا اور اس نے بولا کہ دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ دم کٹی نہیں ہے, میں نے اسپیشلی کاٹی ہے. وہ چاہتی تھی کہ سب کی کٹوا دوں میں کسی طریقے سے. تو ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے خود کٹوائی ہے, کیونکہ مجھے کسی پڑھے لکھے نے بتایا تھا, پڑھی لکھی لومڑی نے بتایا تھا کہ یہ دم کا ایک ویٹ ہوتا ہے اور یہ بعض دفعہ کسی کے پاؤں کے نیچے آنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے, تو اس کے بڑے سارے نقصانات ہیں. چلتے ہوئے زمین پہ رگڑ بھی لگتی ہے, کانٹے بھی چبھ سکتے ہیں, اتنی ساری ٹینشنیں ہیں اس میں, کٹوا دو. تو جب سے میں نے کٹوائی یہ بہت ایزی فیل کر رہی ہوں میں, لائٹ ویٹ ہو گیا, کہیں پھنس نہیں رہی ہے بھائی, کسی کے پاؤں کے نیچے آ نہیں رہی ہے. تو اس سے پہلے کہ سارے جانور اپنی دم کٹواتے, بندر آپ کو پتا ہے ڈیڑھ ہوشیار ہوتا ہے, اس نے بولا لوگو یہ لومڑی ہے, اس کی باتوں میں مت آنا, یہ چاہتی ہے کہ جیسے اس کی دم کٹ گئی ہم سب کی دم کٹ جائے. تو بات یہ ہے کہ بعض چیزیں میں, جیسے یہ تو الٹی مثال میں نے دی نا, بعض دفعہ کسی کو کوئی نعمت ملی ہوتی ہے, میجورٹی اس نعمت سے محروم ہوتی ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ جس کو ملی ہوئی ہے نا وہ بھی محروم ہو جائے. تو میرے بھائی جیسے کسی سے نعمت چھن گئی تو اس کی وجہ سے دوسروں سے نہیں چھینی جائے گی, تو کسی کو کوئی نعمت ملی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے دوسروں کو, جن کو نہیں ملی ہوئی وہ اس سے نہ چھنوائیں. تو مجھے بھی لوگ کہتے ہیں نہیں دھوپ میں بیٹھا کرو, یہ اسکن میں یہ ہو جاتا ہے, فلانا ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں بھائی جتنا فریش ہوتا ہے نا آدمی, دماغ کھلتا ہے اس کا دھوپ میں بیٹھنے سے, تو وہ آپ لوگ چونکہ بیٹھتے نہیں ہو, آپ لوگ کو عادت نہیں ہے, اس لیے آپ لوگ کو وہ محسوس ہی نہیں ہو رہا نا. باڈیاں ہو گئی ہیں سست, دماغوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. میں یورپ میں تھا نا, وہاں بہت لمبی لمبی راتیں, بہت لمبی لمبی راتیں, یعنی 3 بجے سورج غروب ہو رہا تھا اور صبح 9 بجے سورج نکل رہا تھا, رات ہی رات. اتنا دماغ خراب ہوا ہے جب میں کراچی آیا ہوں, میں نے یہاں سن لائٹ دیکھی ہے, اتنی خوشی ہوئی ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. قرآن بلا وجہ تھوڑی بار بار دن کی روشنی کو نعمت بتاتا ہے,
قرآن جس چیز کو ایک بار نہیں درجنوں بار ہائی لائٹ کر رہا ہو کہ ہم نے دن کو تمہارے لیے کمانے کا ذریعہ بنایا, کیا مطلب؟ دن میں گھر سے باہر نکلو, باہر نکلو, باہر نکلو, باہر نکلو, کمانے کے لیے کیا کرو, باہر نکلو. اور آپ بیٹھے ہوئے ہو, آفس بھی گھر کی طرح ہی ہو گیا نا, جب لائٹ ہی نہیں ہے اس میں, سن لائٹ نہیں ہے تو وہ تو گھر بن گیا. اور بار بار قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے رات کو لباس بنایا. اس سے پتہ چلتا ہے دن میں دن کی روشنی نعمت اور رات میں رات کے اندھیرے نعمت. رات کو جتنا اندھیرا ہوگا اتنا اچھا, اور دن میں جتنی روشنی ہوگی اتنا اچھا. ہم نے الٹا کر دیا. دن میں ہم انڈور بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں, ٹھش پش لگے ہوئے ہیں, اور رات میں موبائل اور ٹیلی ویژن کی اسکرین اس نے اندھیرے ہم سے چھین لیے. تو یہ باقاعدہ گوروں کی ریسرچ ہے کہ یہ جو رات میں اندھیرے ہم نے اپنے آپ سے چھین لیے ہیں نا, اندھیرے جو چھین لیے ہم نے, یہ کس قدر دماغ کو ڈیمیج کرتے ہیں. یہ موبائل پہ لگے ہوتے ہیں رات کو, اسکرین پہ دیکھا ہوگا آپ نے, لیٹتے ہوئے موبائل دیکھ رہے ہیں. پہلے زمانے میں جو رات میں لائٹ یوز ہوتی تھی وہ آگ جلا لی یا چراغ جلا لیا. آپ ماہرین سے پوچھیں, آگ اور چراغ کی جو روشنی ہے وہ اتنی تھوڑی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے دماغ کو ڈیمیج نہیں کرتی. اس کے برعکس یہ جو اسکرین ہے, موبائل کی ہو یا لیپ ٹاپ کی ہو یا یہ دوسری اسکرین ہے, یہ بہت پاورفل لائٹ ہوتی ہے. یہ تو میرا مقصد ابھی کوئی سائنس کا ٹاپک چھیڑنا نہیں ہے, میرا مقصد تو یہ کہ بھائی فطرت سے بغاوت مت. فجر کے بعد سونا بھول جاؤ. وہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ جب تک یہ جو ڈپریشن اور اسٹریس کی بیماری ہے نا, اس میں فجر کے بعد سونے کا بہت بڑا دخل ہے. وجہ اس کی ہے کہ بھائی آپ کس سے لڑ رہے ہو؟ ایک طرح سے نا خدا سے لڑ رہے ہو آپ, صحیح ہے نا, کس سے لڑ رہے ہو؟ دیکھو ایک پیٹ بھرنے کے لیے اللہ نے کیا بنائی, روٹی بنائی, چاول بنائے, گوشت بنایا, دال بنائی. کیا خیال ہے آپ پلاسٹک کی تھیلیاں کھانا شروع کر دو تو کس سے لڑ رہے ہو؟ نہیں, تم لوگ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں ہم نے آسمان سے پانی برسایا, ہم نے تمہارے لیے نباتات پیدا کیے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. ہم نے انار بنایا تمہارے لیے, ہم نے انگور بنائے تمہارے لیے, ہم نے طرح طرح کے نباتات پیدا کیے, ہم نے دودھ پیدا کیا. یہ ساری چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ نے. آپ نے کہا, ہم نے ذرا ٹیکنیکل سائنس لڑائی, ہم نے کہا کہ یار یہ سب چیزوں سے گلوکوز بنتا ہے اور جس سے ہمیں انرجی ملتی ہے. ڈائریکٹ گلوکوز کی بوتلیں چڑھانا شروع کر دی, اس میں منرلس بھی ڈال دی ہم نے کہ بھائی ہم نے دیکھا آم میں یہ چیزیں ہیں, انگور میں یہ چیزیں ہیں, کیلے میں یہ, تو یہ ساری چیزوں کے ہم نے لے لیے, ملٹی وٹامن لے لیے یا سپلیمنٹ لے لیے اور گلوکوز کی بوتل میں ڈالے. گلوکوز بھی مل گیا, آئرن بھی مل گیا, میگنیشیم بھی, پوٹاشیم بھی, سب چیزیں مل گئیں. کتنے دن تک ملیں گی؟ تھوڑے دنوں میں باولا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ کیوں بھائی, کس سے لڑ رہا ہے؟ فطرت سے لڑ رہا ہے, صحیح ہے نا. کس سے لڑ رہا ہے؟ فطرت سے لڑ رہا ہے. تو اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ جو اسٹریس اور ڈپریشن کی بیماری کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور بہت بڑا سبب ہے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ اندھیرے میں اندھیرا نہ ہونا اور روشنی میں روشنی نہ ہونا. آپ تجربہ کر کے دیکھ لو, فجر کے بعد آپ 12 بجے سو کے اٹھو گے نا, تھوڑی دیر میں دوبارہ تھکے ہوئے ہوگے. آپ تھوڑی دیر میں, آدھے گھنٹے بعد دوبارہ آپ تھکے ہوئے ہوگے. اور آپ رات کو جلدی سو کے صبح 4-5 بجے اٹھ جاؤ, 1-2 بجے تک آپ تھکاوٹ محسوس نہیں کرو گے. اور اگر محسوس کر رہے ہو تو اس کا مطلب اندر کا سسٹم کیا کر دیا ہے؟ خراب کر دیا ہے, جو ابھی تھوڑے دنوں میں خود بخود سیٹ ہو جائے گا. میں ٹاپک سے ہٹ گیا, میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف دوبارہ آتا ہوں. میں مثال دے رہا تھا, ایک تو میں وہ بات بیچ میں نے شروع کی تھی کہ موٹیویشنل اسپیکر آج کل تھوڑے مارکیٹ میں کیا نظر آ رہے ہیں؟ شارٹ نظر آ رہے ہیں. خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی سے موٹیویشن لینے کی؟ ہمارے پاس سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جنہوں نے ہمیں سکسیس کی تعریف بھی بتائی کہ کامیابی کہتے کس کو ہیں, اور ہمیں اس کامیابی کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتایا. اور دنیا میں ہمیشہ اس شخص کی بات کو سنا جاتا ہے جس نے, جو آپ کو جس فیلڈ میں گائیڈ کر رہا ہے اس فیلڈ میں اس کا کامیاب تجربہ ہو, اور جس کا اپنا تجربہ ناکام ہو اس فیلڈ میں اس سے گائیڈنس لی جاتی ہے. بولو نا. نہیں, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ فزیکل فٹنس کے جو ماہرین ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں, جم کی ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھایا کریں, ایسے ایکسرسائز کیا کریں. اکثر اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں جن کی اپنی بھی فزیک اچھی ہو. کیا خیال ہے؟ اب کوئی ٹرینر آیا, توند نکلی ہوئی ہے, لیفٹ اور رائٹ کولا, وہ کنٹرول میں, کولے سمجھتے ہیں نا, کولے, وہ کنٹرول میں نہیں ہے. ہے بھائی, ادھر سے
لٹکے ہوئے ہیں سب کچھ, اور وہ آ کے ٹریننگ میں کہہ رہا ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے بائسپ اس کے 12 سیٹ اس کے 10 دفعہ آپ نے یہ کرنا ہے, پھر ٹرائسپ پہ آ جائیں آپ, پھر پش اپ پہ آ جائیں. لوگ بولیں گے تو کیوں نہیں آیا ہیں, بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ اور ایسے لوگوں کو نیچے دبا کے لوگوں نے گالیاں دی ہوتی ہیں. ایک ڈاکٹر ہے, اس کا حوصلہ بہت بڑا ہے یار, پتہ نہیں ڈاکٹر ہے بھی یا نہیں ہے. اس کے حوصلے کو میں داد دیتا ہوں, کیونکہ جتنی گالیاں کمنٹس میں اس کو پڑھتی ہیں نا, اس کے بعد بھی کانفیڈنٹلی وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے, اور غلط گائیڈ کر رہا ہے. میں نام نہیں بتاؤں گا, یہ موقع نہیں ہوتا ہے کسی چیز کو کسی کو بدنام کرنے کا. ایک ڈاکٹر ہے, ٹی وی میں اس کی پوڈ کاسٹ بھی آ رہی ہیں, انٹرویوز بھی آ رہے ہیں, کبھی پیناڈول کے نقصانات بتا رہا ہوتا ہے, پیناڈول زہر ہے, کھا لیا تو یہ ہو جائے گا. حالانکہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے 50 سال سے کھا رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا پیناڈول کھانا شروع کر دے بلا وجہ, لیکن اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس نے بتایا ہوا ہے. تو وہ پھینک رہا ہوتا ہے لمبی لمبی. اچھا نیچے دبا کے لوگوں نے کیا دی ہوئی ہوتی ہیں, گالیاں, کہ بھائی کیا باتیں کر رہا ہے, بالکل نہیں لا رہا ہے نا. 1-2 کمنٹس ہوں گے یار آج اس ڈاکٹر نے ہماری آنکھیں کھول دی. اچھا میرے گھر والے سن رہے تھے اس کو اور مجھے بھیج رہے تھے, یہ دیکھیں کیا کہا اس نے, کیسی ریسرچ. میں نے کہا پھینکو ہے, خدا کے لیے اس کی باتوں میں مت آؤ. کہ نہیں ریسرچ ہے. میں نے کہا بھائی آپ کو کیا پتا کہ یہ ریسرچ ہے بھی کہ نہیں ہے, پھینک رہا ہے یار لمبی لمبی بیٹھ کے. اور ٹیلی ویژن, اب لوگ مجھے کمنٹس کریں گے کون ہے, میں نہیں نام بتاؤں گا, یہ ذہن میں رکھیں. یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں لوگوں کو نام لے کے صرف تاریخ چوتھائی کو میں نے بدنام کیا, اس کے علاوہ میں نہیں کسی کو, کیونکہ وہ میرا ٹاپک ہے. اور وہ بھی میں نے نام اس لیے لے لیا, لوگوں نے نام لے کے پوچھ رہے تھے, ورنہ میں کسی کا عامل کا بھی نام نہیں لیتا. اتنے عامل ہیں کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا. تو اب ایک نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ اس کی اپنی صحت تو دیکھو. میں نے کہا یہ عقل مند آدمی, اپنی تمہاری توند نکلی ہوئی ہے, اپنی تم موٹے ہوتے جا رہے ہو اور تم لوگوں کو بیٹھ کے گائیڈ کر رہے ہو, تو اپنی صحت کیوں نہیں بنا لی تم نے, اپنی صحت کیوں نہیں بنا لی.